میں ایک دفعہ پھر پروگرام کراس کوشچن بائی ریاض عاجز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہماری بات ہو رہی ہے ایجنسیوں کی سیاست پر گرفت کے تعلق سے۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ فرما دیجیے آپ کہ وہ سیاستدان جن کو ایجنسیوں نے بنایا ہے وہ جا کے کاسہ لیسی نہیں کریں گے ایجنسیوں کے لوگوں کی، تو پھر کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے؟ میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جن سیاستدان کو، جن پارٹیز کو، جن موومنٹس کو ایجنسیز نے بنایا ہے، اور اس میں کافی ہیں، صرف اسلامی جماعتیں نہیں اور بھی جماعتیں ہیں، اور اس سلسلے میں اگر سننا ہو تو پاکستان کی تاریخ پڑھنی پڑے گی، مگر وہ سب وفاداری ایجنسیز کی کہیں نہ کہیں کریں گی ضرور۔ کبھی اعتراض کریں گے۔ آج کل تو ہماری سیاست کا ایک یہ بھی شیوا ہے نا کہ اعتراض کرتے رہو، اندر سے ملے رہو، اوپر سے برا بھلا کہتے رہو، اندر سے ملے رہو، تو اس میں ریلائبلٹی نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت سارے لوگوں کو ایجنسیز نے بنایا۔ میں آپ سے ایک اور بات یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے، ISI، انٹر سروسز انٹیلیجنس کا جو اوریجنل رول تھا وہ اس بات کا تھا کہ کوئی بین الاقوامی فورن رول تھا، ہاں فورن رول تھا، اور ایک یہ رول تھا کہ ہمارے اندر وہ گھس نہ سکیں، ہے نا، یعنی اپنا ایجنٹ بنا نہ سکیں، تو بیسیکلی یہ تھا شیلڈ کے طور پہ۔ شیلڈ کے طور پر بھٹو صاحب نے اس کو پولیٹیکل رول بھی دیا۔ اچھا، اور یہ اتنی گندی سیاست ہے ریاض بھائی، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج میں اور آپ اور یہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے، آپ کا ٹیلی فون ریکارڈ ہوتا ہی ہے۔ اچھا، اگر حکومت چاہے، کوئی ایجنسی چاہے تو پچھلے 2 یا 3 مہینے کی میری اور آپ کی ریکارڈنگ سن سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آج سے سننا شروع کرے۔ نہیں، بالکل صحیح ہے، وہ تھوڑا سا بھی پالیٹکس میں یا جرنلزم میں کوئی آدمی آگے آتا ہے تو وہ ریکارڈنگ پہ آ جاتا ہے۔ بھائی صاحب آپ اس کو بھول جائیں کہ تھوڑا سا آیا تو ریکارڈنگ پر آ گیا۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب نیچرلی ریکارڈ ہوتے ہیں، سب، ٹھیک ہے، سب، میں آپ ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، سب۔ اور اس کی ٹیکنالوجی اب تو پاکستان کے ہاتھ میں ہے، پہلے صرف امریکہ کے پاس تھی، اور جب 9/11 ہوا تھا تو 9/11 کے دوسرے جب ہو رہا تھا نا تو مسلمانوں نے یا کچھ لوگوں نے ارسپانسبلٹی کے ساتھ ایک لوگ دوسروں کو کہا فون کر کے کہ یہ اچھا ہوا، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ 11,000 ایسی کالز تھیں جس کو انہوں نے پھر سارٹ کرے اور پھر اس کو انہوں نے سب کو بلا کر پوچھا۔ 11,000 یعنی بعد میں ایونٹ کے بعد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آن کیا تھا پھر سنا گیا۔ وہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں اسٹور کرنا مشکل تھا، کانوں سے سننا پڑتا تھا۔ آج کل کمپیوٹر جو ہیں وہ ورڈ سن لیتے ہیں، مگر میری اور آپ کی ساری کالیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ اچھا، جب اتنی ہماری اور آپ کی انکروچ ہو گئی، اور اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہاں کچھ دنوں میں آ جائے گا، بین الاقوامی کیفیت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی یورپین شہر میں دن میں 500 مرتبہ فوٹوگراف ہوتا ہے۔ یہاں نکلا، ادھر گزرا، بینک کے نیچے سے گزرا، شاپنگ سینٹر میں گیا، ادھر گیا ادھر گیا، 500 مرتبہ تو اس کی تصویر کھینچتی ہے دن میں۔ اچھا، اب جب یہ رول امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ یہ کرتا ہے کہ ساری انفارمیشن ہمارے ہاتھ میں، مگر یہ حکومت کی کوئی ایجنسی دیکھنے جائے گی تو جج سے لے گی فیصلہ کہ ریاض عاجز صاحب یہ فلانا آدمی، ریاض عاجز غلط کہہ رہا ہوں، فلانا آدمی اینٹی اسٹیٹ ایکٹ بنایا سر، آپ کو پرائم منسٹر بھی بنا چکا ہوں نا، پرانا کوئی حساب لے لیں۔ نہیں بھائی صاحب، پچھلی موقع پر پرائم منسٹر بھی بنا چکا ہوں آپ کو، آپ نے انکار کر دیا میں نہیں بن رہا ہے نا۔ تو وہ کوئی آدمی کہ اینٹی اسٹیٹ ایجنسی میں کام میں ملوث ہے تو اس کے ہم نے ٹیلی فون ریکارڈ دیکھنے ہیں، تو لہٰذا ان کو پرمیشن ملتی ہے۔ پاکستان میں کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا۔ لہٰذا سیاستدانوں کی بلیک میلنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تھا اور رہے گا، انلیس جوڈیشری ایک رول پلے کرے۔ جوڈیشری پارلیمنٹ پہلے رول پلے کرے گی کہ اس کا ہاتھا کھینچے گی کہ کس ایجنسی کا کہاں رول ہے، اور پھر جوڈیشری کو وہ دے گی حق کہ اگر کسی نے کسی چیز کو دیکھنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو جوڈیشری سے۔ اچھا ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ حق ایجنسیوں کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ۔ وہ پارلیمنٹ جناب امین خٹک صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس کا فیصلہ پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ فلاں حلقے سے اتنے لوگ جیتیں گے، فلاں جیتیں گے، فلاں پارٹی کے جیتیں گے، یہ پہلے سے طے شدہ فارمولے کے تحت ہمارے یہاں انتخابات ہوتے ہیں، آج تک ہوئے ہیں۔ آج کی تاریخ آپ کو 10 سال کے بعد کہہ رہے ہوں گے آج کے بارے میں کہ فلاں سن میں ایسے انتخابات ہوئے تھے اور اس طریقے سے پارٹیوں نے ڈویژن کی تھی، اس طرح سیٹوں کی ڈویژن۔ جو لوگ پہلے سے طے شدہ فارمولے کے تحت الیکٹڈ ہو کر آ رہے ہوں اور وہ بیٹھ رہے ہوں جا کے پارلیمنٹ میں، کیا ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں آپ کہ وہ جا کر یہ ان ایجنسیوں کے رول کو کم کریں گے؟ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کسی ماتھے پر نہیں لکھا ہوا ہے۔ کل عمران خان صاحب کا کیا رول تھا مشرف کے دور میں، آج کیا رول ہے؟ نواز شریف کا بھی آپ نے خود کہا کہ اس کو ایجنسیوں کی پیداوار ہے، لیکن آج اس کا ڈیموکریٹک اس میں کیا رول ہے، کتنا بہترین رول ہے، اس کو سب خوش ہیں کہ نواز شریف کا اچھا رول ہے۔ لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہوتے وقت کمپرومائز کر جائے اور اس کا ضمیر ہفتے کے بعد نہ جاگے یا مہینے کے بعد نہ جاگے۔ پارلیمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں ہم نے وہ قصہ بنایا ہوا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ ہے وہ فیصلہ کر لیں۔
پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جب فیصلہ کر لیں گے کہ یہ رول متعین کرنا ہے، آپس میں بیٹھ جائیں، اور پھر جو پارلیمنٹ سے باہر پارٹیاں ہیں وہ اس کو ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اپنا رول پلے نہ کریں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ میثاق جمہوریت میں کیا طے ہوا تھا امین خٹک صاحب؟ میثاق جمہوریت میں بہت کچھ طے ہوا تھا، یہی چیزیں طے ہوئی تھی نا؟ یہ طے ہوئی تھی۔ جب آپ حکومت میں آتے ہیں آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، ساری میثاق جمہوریت اور ساری جمہوری باتیں جو ہے الیکشن سے پہلے ہوتی ہیں۔ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ نذیر صاحبہ کی زندگی میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو علوی صاحب بیٹھے ہوئے، بہت سی باتوں پہ اسی وقت اس نے انکار کر دیا تھا، جیسے متحدہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے پر، حکومت بنانے پہ انہوں نے اپنا اعتراض داخل کیا تھا۔ یہ بیٹھے ہوئے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی یہی ہم قبول نہیں ہے، ہم یہ سیکورٹی نہیں دیتا۔ اس طرح بہت ساری باتوں پہ پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی دو مین سٹریم پارٹیاں ہیں، ایک مسلم لیگ ہے اور ایک پیپلز پارٹی۔ اگر یہ دونوں بیٹھ جائیں تو بقایا جو چھوٹی پارٹیوں کے لوگ ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ کوئی ڈیموکریٹک سٹیپ اٹھانا چاہے اس ملک کو، کسی نہ کسی نے تو پہل کرنی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھے گا، کوئی تو اس تلخ گون کو پیے گا نا، کسی کو تو آگے بڑھنا ہے۔ جب تک میں سمجھتا ہوں کرے نہ کرے ان کی مرضی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ میری خواہش ذاتی طور پر یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے مضبوط ہوں۔ پاکستان میں جب تک ڈیموکریٹک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان میں آپ کی بڑا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے۔ اب اتنا سٹیپ تک ہم نہیں اٹھا سکتے کہ جن لوگوں نے قرضے معاف کیے ہیں وہ قرضے معاف کرنے والوں کو نہیں پکڑا جا سکتا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ چلو اچھا میرے دوست بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، آرٹیکل 6 کے متعلق سب زور دیتے کہ اس پہ عمل کرو، کہیں بھی نہیں ایکسپلین کیا کہ اس پہ عمل کرے گا۔ میں چینل پر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کنٹروورسی ہے، نہیں وہ ایک الگ کنٹروورسی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کسی نیکسٹ میں۔ جناب